معزز ناظرین کرام، کسی انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی مقام فخر نہیں ہے کہ وہ تلواروں کے سایہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔ بلند پایا اور بزرگوار انسان یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ بستر پر ذلت کی موت مریں، بلکہ وہ اپنے لیے بہترین موت کو اختیار کرتے ہیں، یعنی سرخ موت۔ مختار جو دلیر اور فداکار تھا، اس نے 1 سال کے قلیل مدت میں شہدائے کربلا کے خون کا انتقام لیا اور اپنی مختصر حکومت میں جنگ کرنے میں مشغول رہا۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے جنگ، اور کبھی شام کی فوج سے، اور کبھی انقلاب کے مخالفین کے ساتھ، اور آخر کار موسی بن زبیر کے ساتھ جنگ کی۔ عام طور سے ان لوگوں کے جو عوامی انقلاب یا الہی انقلاب برپا کرتے ہیں بہت زیادہ دشمن ہوا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے مفاد خطرے میں پڑتے ہیں وہ اپنی پوری کوشش انقلاب کو ختم کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی انقلاب اور وہ انقلاب کے جن میں الہی رنگ ہوتا ہے اور جو مظلوموں کے حقوق کے دفاع کے لیے برپا کیا جاتا ہے، اسے لوگ ابتدا میں ہی نابود کر دیتے ہیں یا ان سے اتنی جنگ اور مزاحمت کرتے ہیں کہ وہ خود ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب مختار نے دیکھ لیا کہ اس کے یار و مددگار شرافت مندانہ اور پر افتخار مرنے کے لیے حاضر نہیں ہیں اور وہ خدا کے راستہ میں شہید ہونے پر ذلت اور خواری اور تسلیم ہو جانے کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اس نے حتمی ارادہ کر لیا اور اپنے یاروں پر حجت تمام کر دینے کے بعد صرف 19 مخلص اور سچے افراد نے کہ جن میں اس کا معاون صاحب بن مالک تھا، دارالمارا کا دروازہ کھول دیا اور دشمن سے جنگ کرنے لگا۔ مختار بہت بڑا انقلاب لانے والا کہ جس کا مقصد اہل بیت علیہ السلام کا دفاع اور شہدائے کربلا کے خون کا انتقام لینا تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے اور اپنی آرزو اور امید کو پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور امید اور تمنا نہ تھی۔ مختار مکمل طور پر محاصرہ میں ہے اور اس کے مددگار اسے چھوڑ چکے ہیں۔ اس نے باعزت اور پر افتخار موت کا انتخاب کیا۔ اس کے 19 ساتھی مردانہ وار جنگ کرتے رہے اور آخری آدمی تک، آخری سانس تک خوب لڑے۔ کبھی دشمن کو پیچھے دھکیلتے اور کبھی خود پیچھے ہٹ جاتے۔ کچھ وقت تک جنگ کرتے رہے۔ دشمن کو احساس ہو گیا کہ وہ شہادت طلبی کے ساتھ ایمان پر جنگ کر رہے ہیں۔ اپنے دستوں کو جمع کیا اور ان کی اصلی غرض مختار کی ذات تھی۔ دشمن نے مختلف اطراف سے اپنے دستوں کو جمع کیا اور دشمن کے لیے یہ مناسب موقع ہاتھ میں آیا۔ مختار کے مختصر گروہ نے ابن زبیر کے دستوں سے روغن فروشوں کے محلے تک جنگ کی۔ مختار شیر اور طوفان کی طرح اپنے اطراف میں دشمن پر حملہ کر رہا تھا۔ اس کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ مختار نے شہید ہو جانے پر اپنا دل جما لیا تھا۔ مختار پوری طرح سے محاصرہ میں آ چکا تھا۔ اس پر ہر ایک طرف سے، یہاں تک چھتوں پر سے بھی حملہ ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں بنی حنفیہ قبیلے کے 2 آدمی جن کا نام طرفہ اور طریف، جو عبداللہ بن دجاجہ کے بیٹے تھے، ان دونوں نے مخفی طور پر مختار پر تلواروں سے حملہ کر دیا اور اس پر کافی کاری ضرب لگائی۔ اس وقت انقلاب کا بانی اور کربلا کے واقعہ کا بڑا انتقام لینے والا ہیرو گھوڑے سے زمین پر گر گیا۔ ان دونوں بھائیوں نے مختار کا سر جدا کر کے انعام لینے کی غرض سے موسی بن زبیر کے پاس لے گئے۔ موسی نے 30,000 درہم ان 2 خبیث قاتلوں کو بطور انعام دیے۔ موسی نے مختار کا کٹا ہوا سر اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو مکہ روانہ کر دیا۔ جب وہ مختار کے سر کو عبداللہ بن زبیر کے پاس لے گئے اور اس سے انعام کا مطالبہ کیا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا، یہ سر لے جاؤ، یہی تمہارا انعام ہے۔ مختار شہید ہو کر مقام شہادت پر پہنچا۔ وہ کوفہ جو اس دلیر اور اہل بیت کے مددگار اور حمایت کرنے والے کا گواہ تھا، اب اس کا سرخ خون کوفہ کی سرزمین پر ایک نقش اور تاریخ چھوڑ گیا ہے۔ مختار کی عمر 67 سال اکثر جہاد اور مبارزہ اور افتخار میں بسر ہوئی۔ اس کی حکومت 1 سال 7.5 مہینے اپنے مقدس ہدف میں صرف ہوئی۔ مختار اپنے
اپنی جان خالق جہاں کے سپرد کر گیا اور شہداء کے گروہ میں اس کا شمار ہو گیا۔ خدا اور پیغمبر اور اولیاء پاک کی رحمت اس بہادر بجھات اور شہید راہ اہل بیت پر نازل ہو۔